یہ سچی کہانی ہے بابا صاحب بھیم راؤ امبیڈکر کی، ایک ایسے انسان کی جس نے صرف اپنی تقدیر نہیں بدلی بلکہ لاکھوں لوگوں کی زندگیوں کا رخ موڑ دیا۔ 14 اپریل 1891 کو مئو، جو آج ڈاکٹر امبیڈکر نگر کہلاتا ہے، میں بھیم راؤ امبیڈکر پیدا ہوئے۔ ان کا تعلق مہات ذات سے تھا جسے اس وقت سماج میں انتہائی کم تر سمجھا جاتا تھا۔ بچپن ہی سے انہیں امتیازی سلوک کا سامنا کرنا پڑا۔ اسکول میں الگ بٹھایا جاتا، اساتذہ ان کی کاپی کو ہاتھ لگانے سے کتراتے اور پانی پینے کے لیے بھی کسی اونچی ذات کے شخص کا انتظار کرنا پڑتا تھا۔ مگر یہی محرومیاں ان کے اندر ایک آگ بن گئیں، ایک جوالا بن گئی۔ وہ اکثر سوچتے، کیا انسان صرف پیدائش کی بنیاد پر کمتر ہو سکتا ہے؟ مشکلات کے باوجود انہوں نے تعلیم کا دامن نہیں چھوڑا۔ بڑودا کے مہاراجا کی اسکالرشپ سے وہ امریکہ گئے اور کولمبیا یونیورسٹی سے اعلیٰ تعلیم حاصل کی۔ بعد ازاں وہ لندن اسکول آف اکنامکس گئے، جہاں سے انہوں نے معاشیات اور قانون میں مہارت حاصل کی۔ یہ وہ مرحلہ تھا جہاں ان کی سوچ ایک عالمی نظریہ بن گئی۔ برابری صرف ایک خواب نہیں بلکہ ایک حق ہے۔ واپسی اور بیداری، سماج کے لیے جدوجہد۔ ہندوستان واپس آ کر انہوں نے دیکھا کہ حالات اب بھی ویسے ہی ہیں۔ تب انہوں نے قلم اور آواز دونوں کو ہتھیار بنایا۔ انہوں نے اخبارات نکالے، تقاریر کیں اور لوگوں کو بیدار کیا۔ مہات ستیہ گرہ کے ذریعے انہوں نے دلتوں کے پانی پینے کے حق کے لیے تاریخی جدوجہد کی۔ یہ صرف پانی کا مسئلہ نہیں تھا، یہ عزت اور برابری کی جنگ تھی۔ ان کے جدوجہد نے انہیں سیاست کی طرف راغب کیا۔ انہوں نے محسوس کیا کہ جب تک قانون نہیں بدلے گا، معاشرہ نہیں بدلے گا۔ اسی سوچ کے تحت وہ قانون ساز اداروں کا حصہ بنے اور پسماندہ طبقات کے حقوق کے لیے مضبوط آواز بن گئے۔ انہوں نے برطانوی حکومت اور بعد میں ہندوستانی قیادت کے سامنے دلتوں کے حقوق کا مقدمہ پیش کیا۔ 1947 میں آزادی کے بعد انہیں کانسٹیٹیوئنٹ اسمبلی آف انڈیا کی ڈرافٹنگ کمیٹی کا چیئرمین بنایا گیا۔ انہوں نے کانسٹیٹیوشن آف انڈیا کی تشکیل میں مرکزی کردار ادا کیا۔ آئین میں انہوں نے کچھ بے مثال اصول شامل کیے: ایکویلٹی مساوات، لبرٹی آزادی، جسٹس انصاف، فریٹرنیٹی بھائی چارہ۔ یہ وہ ستون تھے جن پر ایک نئے ہندوستان کی بنیاد رکھی گئی۔ ڈاکٹر امبیڈکر کی زندگی مسلسل جدوجہد سے بھری رہی۔ انہوں نے اپنی ذاتی خوشیوں کو قربان کر کے سماج کی بہتری کو ترجیح دی۔ 1956 میں انہوں نے بدھ مت قبول کیا۔ اسی سال 6 دسمبر کو وہ اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ بہرحال آج جب دنیا میں نفرت، تعصب اور تقسیم بڑھ رہی ہے تو بی آر امبیڈکر کا پیغام پہلے سے زیادہ اہم ہو گیا ہے۔ تعلیم کو اپنا ہتھیار بناؤ، اپنے حقوق کے لیے کھڑے ہو جاؤ اور کسی کو کمتر نہ سمجھو۔ بابا صاحب بھیم راؤ امبیڈکر کا سفر ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ اندھیرا کتنا ہی گہرا کیوں نہ ہو، ایک چراغ اسے ختم کر سکتا ہے۔ آج بھی جب کوئی بچہ تعلیم حاصل کرتا ہے، جب کوئی انسان ناانصافی کے خلاف آواز اٹھاتا ہے، تو کہیں نہ کہیں ڈاکٹر امبیڈکر کا خواب زندہ ہو جاتا ہے۔